بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ساری زندگی میں لوگوں سے ملتا ہی رہتا ہے، مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھنے کا اور ان کی بات سننے کا موقع ملتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ پسند یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسے افراد سے تعلق بنانے کی کوشش کریں کہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، جیسے حتیٰ کہ ایک ایس ایچ او جو ہے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک ڈپٹی کمشنر، ایک کسی محکمے کا ضلعی سربراہی ہو، وغیرہ وغیرہ، سرکاری ملازمین جو ہیں، افسران جو ہیں، ان سے تعلق بنانے کا، خاص کر جو کلیدی آسامیاں جو کہ اہم عہدوں پہ فائز ہوں، جن کے پاس اختیارات ہوں، ان سے تعلق بنانے کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اور لوگ بڑے تحائف بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تحائف جو ہے ان کو، وہ ہمارے پیر ہوتے ہیں مفاد پرستوں کے، اور ان کی کر کے تابع داری کر کے، ان کی چاپلوسی کر کے، ان کی چمچہ گیری کر کے ہم کچھ فوائد اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو اس رویے پہ، اس ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے۔ ایک اچھی خاصی پرسنٹیج ہے، پروپورشن ہے معاشرے کے اندر۔ اور پھر ایک اور پروپورشن بھی ہے، ایک اور قابل ذکر، وہ ذرا ایگو والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایگو والے، انا والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری عزت نفس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہماری عزت نفس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مفادات کی خاطر اتنے گھٹیا رویے کو اپنا لیں اور ایسے لوگوں کی چاپلوسی شروع کر دیں کہ جو در حقیقت اچھے انسان نہیں ہیں، یا جن کے اندر در حقیقت کوئی ایسی خوبیاں، انسانی خوبیاں اور شخصی خوبیاں جو ہیں، جن کے اندر موجود نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، اچھا، جو کچھ بھی ہے دونوں اوکے۔ اب ایک اور طرف آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم کچھ انسپائریشن لے سکتے ہیں، ان سے ہم موٹیویشن لے سکتے ہیں۔ نہ ان کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بانٹ رہے ہوں، اور نہ ہی کچھ اور اس طرح کی ان کی دولت ہوتی ہے کہ جہاں سے ہمیں بریانیاں کھانے کا موقع ملتا رہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک طرف رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں ان افراد کی تلاش جو ہے معاشرے کے اندر، ہمیں ایسے افراد کا متلاشی بہرحال رہنا چاہیے کہ جو صاحب کردار لوگ ہیں، کہ جن کو اللہ نے اچھی سوچ اور اچھی فکر عطا فرمائی، اور اس اچھی سوچ اور اچھی فکر کی بدولت جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک شمع کی مانند جو ہے وہ جل رہے ہوتے ہیں، اور روشنی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا وجود جو ہے معاشرے کے اندر روشنی کی مانند ہوتا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ معاشرہ جو ہے بہت ہی اخلاقی پستی اور اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، اور وہ انسان جو ہیں وہ اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ زندگی جو ہے، زندگی بہت مختصر ہے،
ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور بہت زیادہ دولت اکٹھی کرنا جو ہے اس کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ قبر میں تو لے کے جا نہیں سکتے۔ سانس رکی تو وہی دولت جو ہے وہ ہمارے جو پسماندگان ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی، اور وہ لوگ بے شک اپنا رزق بھی حاصل کرنے کی فکر میں اور کوشش کے اندر رہتے ہیں۔ وہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ ایک انسان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، ایک انسان کی فطری ضروریات جو ہوتی ہیں، ایک انسان کی مادی ضروریات جو ہوتی ہیں، ان ضروریات کے حصول کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار کی شمع کو جلانے اور کردار کی شمع کو جلائے رکھنے کے اور وہ کے قائل ہوتے ہیں، اور وہ اس کی طرف محنت اور کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں، اور ان کا وجود جو ہے معاشرے کے اندر جب تک وہ لوگ حیات ہیں ان کا وجود جو ہے معاشرے کے اندر ایک بلیسنگ ہوتا ہے، ایک رہنمائی کے قابل ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر ایسے افراد کی تلاش کرنی چاہیے، اور ایسے افراد کو پانے کے بعد ان سے تعلق رکھنا، ان کی عزت کرتے رہنا چاہیے، اور پرپز یہ ہو، مقصد یہ ہو کہ میں یہاں سے کچھ سیکھ سکوں، میں اپنے کردار کو جلا بخش سکوں، میں اپنے کردار کی بہتری کا، اپنی سوچ اور فکر کی بہتری کا سامان جو ہے وہ میں یہاں سے حاصل کر سکوں، اور تاکہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان میں ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان جو ہے وہ بن سکوں، اور جیسے ان کی حیات جو ہے، جیسے ان کی زندگی جو ہے، جیسے ان کی شخصیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک شمع کی مانند ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میری زندگی جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر ایک شمع کی مانند روشنی پھیلانے والی شخصیت بن جائے۔ میرا کردار جو ہے، میرا گفتار جو ہے، میری شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں، ان تمام تر پہلوؤں سے ایک روشنی جو ہے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں خیر و برکت کا سامان جو ہے وہ بن سکوں، میں بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بہتری کی کوشش جو ہے اور بہتری کی کوشش کر سکوں، اور ایسے لوگوں کی تلاش کرنا، ایسے لوگوں سے رابطے کے اندر رہنا، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے ایسے لوگوں سے رابطے میں رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کو بہرحال ایک حلقہ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے کردار کو اپریشیٹ کر سکے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی عزت جو ہے، کسی انسان کی تکریم جو ہے، کسی انسان سے محبت جو ہے وہ محض اس غرض سے کریں کہ وہ انسان بہتر کردار کا اور بہتر گفتار کا اور بہتر سوچ کا مالک ہے، اور بہتر فکر اور بہتر رویے رکھتا ہے، اور وہ اپنے رویوں کی بدولت، اپنی سوچ اور فکر کی بدولت، اپنے کردار اور ایٹیٹیوڈز کی بدولت وہ معاشرے کے اندر بہتری اور فلاح کا کام کر رہا ہے، اور ہم اس بات کو پسند کریں اور اس انسان کی عزت کریں اور ایسے انسانوں کے متلاشی رہیں، اور پھر ہمارے اندر یہ بات بھی ہو کہ ہم اسی طرح کا کیریکٹر اور اسی طرح کی سوچ جو ہے، اسی طرح کا رویہ جو ہے ہم اسے اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی معاشرے کے اندر خیر و برکت کا جو ہے فلاح کا سبب بن سکیں، اور ہمارا کردار جو ہے وہ بھی ایک شمع کی مانند، وہ بھی ایک کینڈل کی مانند، وہ بھی ایک لائٹ اور بلب کی مانند بن جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ موٹیویٹ ہوں، کہ جس کو لوگ دیکھ کر انسپائر ہوں اور بہتر محسوس کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک ایسا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس انسان سے لوگوں کی فلاح کا اور لوگوں کی بہتری کا اور لوگوں کی روحانی اور لوگوں کی فکری تربیت کا سامان بنے اور اسباب بنے۔ خالق و مالک میرا
اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر انسانوں کو اس کردار سے اور اس کیریکٹر سے نوازیں۔ جزاک اللہ۔